سبق کا آغاز کریں گے۔ کل بات چل رہی تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ بے شک ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، اب خواہ وہ شکر گزار بنے یا خواہ وہ ناشکرہ بنے۔ تو کل میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے راہیں دکھا دی ہیں اور اس کے لیے فہم و فراست بھی اللہ نے ہر بندے کو عطا کی ہے، اس کی سوجھ بوجھ بھی عطا کی ہے، اچھے راستے کے بارے میں بھی اور برے راستے کے بارے میں بھی، اور پھر اس کا جو انجام ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہم پر واضح کر دیا ہے، اور انسان کو اس بات کی صلاحیت اور استطاعت بھی اللہ نے دی ہے کہ انسان اچھے اور برے میں تمیز کر سکے۔ یہ فہم و فراست بھی اللہ نے لوگوں کو عطا کی ہے۔ پھر کل میں جیسے عرض کر رہا تھا کہ اس کے باوجود اگر انسان غلطی کر بیٹھے تو اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا پیارا نظام ہمارے لیے ہے، اس نے بخشش کے دروازے کھلے رکھے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس نے ہمیں معاف کرنے، بخشنے اور جنت دینے کے لیے ہمارے لیے بڑے مواقع رکھے اور بڑے دروازے کھلے رکھے۔ ہماری بار بار کی کوتاہیوں پر بھی اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اگر تم سے کتنا بھی بڑا جرم کوئی ہو جائے تو مایوس نہ ہونا، تم میری طرف پلٹ آنا تو میں تمہیں پھر اپنی رحمتوں سے نواز دوں گا۔ بلکہ اللہ نے تو ایسی بھی کمال بات کر دی کہ جو توبہ کر لے اور وہ نیک عمل کرنا شروع کر دے تو میں اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا میں کوئی کمی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے، اپنے بندوں کو جنت دینے کے لیے اس نے بڑی وسعتیں رکھی، اور اس نے یہ بات بھی ہمیں بتا دی کتب ربکم علی نفس الرحمہ کہ اللہ نے اپنے آپ پر بندوں کے لیے رحمت کرنا واجب کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کو کون بھلا کوئی کہہ سکتا کہ اللہ یہ چیز تو اپنے آپ پر واجب کر لے، لیکن اللہ نے کہا، فرمایا میں نے اپنے آپ پر اپنے بندوں کے لیے رحمت کرنا واجب کر دیا ہے۔ اور پھر یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے نا، اللہ اکبر، وسعت رحمتی کل شیء، کہ میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ اور ایک حدیث میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ غلبت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب کے اوپر غالب ہے۔ تو بندوں کو معاف کرنے اور بندوں کو جنت دینے کے لیے اور بندوں کے لیے آسانیوں والے معاملات میں اللہ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ اب اگر کوئی بھی کوئی کمی کوتاہی اگر ہے تو پھر ہمارے اندر ہے، اب دیر تاخیر ہے تو کہاں ہے؟ ہمارے اندر ہے۔ اب اگر کوئی سستیاں، غفلتیں، جہالتیں کو کر رہا ہے اور الزام دے دین کو، الزام دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، الزام دے اس نظام کو، تو یہ اس کی اپنی بے وقوفی اور حماقت ہے۔ اللہ نے اپنی عطا میں کوئی کمی نہیں کی ہے، تو لہٰذا اب اللہ نے یہ راستہ دکھا دیا۔ اب آپ پر ہے، آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد انجام بھی بتا دی، فرمایا انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، انا بے شک ہم نے اعتدنا للکافرین کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہیں سلاسلہ زنجیریں، اس کی واحد ہوتی ہے سلسلاتن واحد، یعنی ایک زنجیر کے لیے سلسلاتن، اس کی یہ جمع ہے سلاسل، تو اس کے لیے ہم نے تیار کر رکھی ہیں زنجیریں، واغلالن، اور توق تیار کر رکھ۔ توق کس کو کہتے ہیں؟ جو لوہے کا کڑا گلے میں ڈال دیا جائے تو اس کو توق۔ اور یہ اغلال یہ جمع کا صیغہ ہے، اس کی واحد آتی ہے غلن، تو واحد غلن، اس کی جمع اغلالن اور توق،
وسعیرا، اور بھڑکتی ہوئی آگ۔ تو ہم نے کافروں کے لیے، یعنی جو ناشکری کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے راستے کو چھوڑ دیں گے، ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے ہم نے زنجیریں تیار کر رکھی ہیں، طوق تیار کر رکھے ہیں، اور بھڑکتی ہوئی آگ جو ہے وہ تیار کر رکھی ہے۔ اب یہ جو ہے یہ طوق اور اسی طرح یہ زنجیریں، ان میں انسانوں کو جکڑ دینے کی کیفیات جو بعض قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں، جیسے قرآن میں زنجیر کے بارے میں اللہ نے فرمایا نا، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، کیسی زنجیر میں جکڑیں گے کہ جس زنجیر کی لمبائی جو ہے وہ 70 ہاتھ، 70 ذراعا 70 ہاتھ اس کی لمبائی ہے، اور اس زنجیر میں جکڑ دیا جائے گا، اٹمین کے سر سے لے کر پاؤں تک جکڑا ہوا ہوگا، اور اوپر سے اس کے گلے میں طوق بھی ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ ایک بڑی خوفناک اور ایک بڑی عبرتناک سزا ہے ان ظالموں کے لیے، اور اتنی سخت سزائیں بھی اس لیے ہیں کہ آپ کو اللہ نے آنکھیں دی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کان دیے ہیں، آپ کو اللہ نے تفقہ کے لیے دل دیا ہے، اور آپ کو دماغ ایسی صلاحیتوں سے بھرپور دیا ہے کہ آپ نے زمین سے فضا میں اڑنا سیکھ لیا ہے۔ اسی دماغ کو استعمال کر کے ہزاروں کلومیٹر دور آپ اپنی تصویریں بھیج رہے ہیں، آپ اسی دماغ کو استعمال کر کے کوئی ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے دشمن کے اوپر آپ اپنے فضائلوں سے حملہ کر کے ان کو جناب ہلاک کر دیتے ہیں۔ دماغ دیکھیں آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا دیا ہے۔ اب اتنی صلاحیت لے کر آپ ان صلاحیتوں کو صرف دنیا کے لیے صرف کر دیں اور اللہ کی طرف آپ غور نہ کریں، تو پھر سزا اتنی ہی بڑی ملے گی، پھر آپ کو اتنا بڑا ہی عذاب جو ہے اس سے آپ کو دوچار ہونا پڑے گا اگر آپ نے اس چیز کو پہچاننے کی کوشش نہیں۔ میں انڈیا کے بعض میری ایک عادت ہے ریسرچ کی، میں ہندوؤں کو بھی دیکھتا ہوں، میرا ایک مشن تھا، میں وہاں سعودیہ میں نے الحمدللہ انڈینز کے اندر ہندوؤں میں کام کیا ہے، ہندوؤں کو ہم یہ بات بتاتے نہیں ہیں، بس اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول کر لے کہ اللہ کے فضل سے ہندوؤں کو کلمے پڑھائیں، اور ہم نے ہندوؤں میں جا کر درس کیے ہیں، میں نے سکھوں میں جا کر پروگرام کیے ہیں، میں نے عیسائیوں میں جا کے پروگرام کیے ہیں۔ تو پھر مجھے ہوتا تھا کہ میں نے ان کو درس دینا تو میں کچھ چیزیں ان کی سیکھوں، کچھ چیزیں ان کی جانوں ان سے۔ اور میں ایک دفعہ ایک ہندوؤں کے جگہ چلا گیا، وہ کافی متعصب سے تھے وہ، تو میں نے کہا یار میں آج نا ایک طریقہ سوچا کہ ان سے بات کیسے کروں، تو میں نے ایک طریقہ یہ اختیار کیا، میں نے ان سے کہا کہ یار میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس جو آپ کا دین ہے نا وہ آپ مجھے بتائیں، اور میرے پاس جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، صرف میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک تبادلہ خیال کرنا چاہتا ہوں۔ اس طرح میں نے بات ان کے ساتھ شروع کر لی، تو اللہ کے فضل سے اگلے دن وہ میرے پاس اسلامک سینٹر میں پروگرام میں آ گئے تھے۔ تو میں اس لیے پھر میں دیکھتا ہوں کچھ چیزیں، تو میں آپ دیکھیں حیران ہو گیا آپ، اب چونکہ ایک سوشل میڈیا کا دور ہے کہ ہائر ایجوکیٹڈ لوگ ان کے بیٹھے ہوئے کس کے سامنے ہیں؟ ایک ننگے بابے کے سامنے، گندا ننگا، اور سر سے لے کے پاؤں تک اس نے رنگی رنگ اپنے اوپر ملے ہوئے ہیں، اور کپڑا بھی کوئی نہیں پہنا ہوا، پورے گلے میں ہار پہنے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں مدریاں پہنی ہوئی ہیں، اور جناب اتنے لمبے لمبے اس کے بال ہیں، بدبودار بابا سامنے کون بیٹھا ہے؟ ہائر ایجوکیٹڈ اور بڑا مالدار۔ اب دنیا کے حوالے سے اس نے دیکھیں کتنی ترقی کی ہے، لیکن اس بے وقوف کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے سامنے بیٹھا ہوا یہ گندا، یہ میرے کسی کام کا نہیں ہے۔ لیکن عقل آپ دیکھیں یہاں پر کہاں پھنسی ہوئی ہے کہ ان کو اپنے الہ، اپنے معبود اور اپنے کرنی بھرنی والے سمجھ رہے ہیں اس اللہ کو چھوڑ کے۔ تو کیا خیال ہے پھر ان کو یہ سزا نہیں ملے گی کہ ان کو زنجیروں میں یوں جکڑ کے ایسی سخت سزائیں دی جائیں کہ ظالموں تم نے دنیا کے حوالے سے اتنا جان لیا، اور دنیا کے حوالے سے اتنی تم نے ترقیاں کی، اتنا تم نے علم حاصل کیا، اور جب عبادت کی باری آتی تھی تو ایک ننگے بابے کے سامنے بیٹھ کے تم اس کی عبادت کرتے تھے، اس کے سامنے جا کر لیٹتے تھے۔ ابھی میں نے چند دن پہلے ایک ویڈیو دیکھی، ایک ننگا ان کا ہے، وہ کہیں سے آ رہا ہے، تو ایک بندے نے کہ نئی موٹر سائیکل دی تھی، تو وہ جناب اپنی موٹر سائیکل کھڑی کر کے ننگا بابا جانا اس کے سامنے لیٹ گیا سجدے کے اندر، اور جناب اس کو منتیں کر رہا ہے کہ ایک دفعہ میرے موٹر سائیکل کو ہاتھ لگا دو، ایک دفعہ میرے موٹر سائیکل کو ہاتھ لگا دو، تاکہ یہ موٹر سائیکل کا آپ جانتے ہیں جو نظریات ہوتے ہیں۔ تو یہ اب اتنی عقل نہیں ہے کہ آپ کہاں پر کس جگہ پر جھک رہے ہیں، کدھر آپ جو ہے اپنے نظریات اور یہ عقائد کہاں آپ نے کیا آپ نے اپنا
جو ہے ذہن اور دماغ بنا رکھا ہے، تو پھر ان انسانوں کو ایسی ہی سزائیں ملیں گی کہ پھر ان کو زنجیروں میں جکڑا جائے گا، ان کے گلوں کے اندر توق ڈالے جائیں گے، اور پھر دہتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا کہ ظالموں تمہیں سماعت دی، تمہیں بصارت دی، تمہیں اللہ نے دل دیا، اور تمہیں ہر قسم کی صلاحیتیں اللہ نے عطا کی، اس نے راستے بھی توبہ کے معافی کے تمہارے لیے کھلے رکھے، تو تم نے کیوں نہیں اس طرف دھیان دیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دوسری طرف فرمایا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، اور جو ہے ابرار، میں نے آپ کو بتایا تھا ابرار بر کی جمع بارون، اس کی جمع یہ ابرار، بے شک جو نیک لوگ ہیں، یشربون پیئیں گے، من کأس جام سے، کان مزاجها کافورا، اس کی جو ملاوٹ ہوگی وہ کافور کی ہوگی۔ یعنی یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک آپ دودھ لیتے ہیں تو دودھ بھی اس کی ایک اپنی افادیت ہے، اس کا ایک اپنا مزہ ہے، اس کے اندر ایک اپنی ایک طاقت ہے۔ اب اس دودھ کو مزید لذیذ کرنے کے لیے آپ اس کے اندر مزید کوئی خوشبودار کوئی فلیور ڈال لیں، یا آپ اس کے اندر جناب کو روح افزا ڈال لیتے ہیں، آپ اس کے اندر جناب کوئی اور چیز ایسی کو جو اس کی لذت کو مزید بڑھا دے، تو یہ آپ دنیا کے اندر بھی آپ ان مشروبات کی لذت کو بڑھانے کے لیے طریقے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جنت میں بھی اس قسم کی نعمتیں تیار کر رکھی ہے کہ وہاں پر آپ کے لیے اللہ نے چشمے، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں، اور اسی طرح پھر یہ خاص کچھ چشمے ہیں، یہ جو ہے نا ایک اور چشمے کا تذکرہ بھی سورہ ویل للمطففین کے اندر ہے، سمجھ گئے نا؟ تو وہاں پر بھی جو ہے نا کوئی خاص قسم کے کچھ چشمے ہوں گے، ان چشموں سے بھی اللہ تعالیٰ اپنے ان خاص بندوں کو پینے کے لیے پانی عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا کہ ان کے لیے، نیک لوگوں کے لیے جو جام ہوں گے، اور وہ جام ایسے ہوں گے، ایسے مشروب ہوں گے کہ جن کے اندر ان کی اس جام کے مشروب کی لذت کو بڑھانے کے لیے اس میں کافور کی خوشبو جو ہے اس کا بھی اضافہ کیا جائے گا، اس کی بھی اس کے اندر ملاوٹ کی جائے گی۔ اور فرمایا عینن چشمہ ہے، یعنی یہ ایک چشمہ ہے، یعنی جس چشمے سے یہ جام بھر کے دیے جائیں گے یہ ایک چشمہ ہے، یشرب ہو پیئیں گے اس سے، بیہا اس سے، یشرب بیہا اس سے پیئیں گے عباد اللہ اللہ کے بندے۔ تو عبداللہ اللہ کا بندہ، اس کی جمع عباد اللہ اللہ کے بندے، تفجرونہا تفجیرا، کیا کریں گے؟ اس چشمے سے خالیاں نکال کے اپنے گھروں کی طرف بھی ان کو بہا کر لے جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، چشمہ وہ بہ رہا ہوگا تو آپ چشمے پر جائیں گے، انشاءاللہ جائیں گے، انشاءاللہ جائیں گے، انشاءاللہ جائیں گے، میرے کیا تھا، انشاءاللہ اللہ ضرور لے جائے مجھے بھی اور جتنے سننے والے ہیں ان سب کو بھی۔ اب چشمے پر گئے، آہا سبحان اللہ، بہتا وہ چشمہ پانی، بڑا میٹھا پانی، اس کے اندر کافور بھی ملا ہوا ہے، یار کی منظر ہوئے گا، اے اللہ ہمیں وہ منظر ضرور دکھانا، ہمیں وہ ضرور نصیب کرنا، اور کدے ٹیب اللہ بندے موہ کڈی پوری ہو جاندی ہے الحمدللہ، سمجھے نا؟ اور ویسے بھی فرشتے موجود ہیں انشاءاللہ یہاں پہ، اور سفارش کریں گے، اور فرشتے سفارش کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، سمجھ گئے نا؟ اچھا خیر، ہم انشاءاللہ چشموں پر جائیں گے، گمان پورا کر کے رکھ کے ترجمہ تفسیر کر دیا، ہم ان چشموں پر جائیں گے تو پھر جناب میرا دل کرے گا، آپ کا بھی دل کرے گا کہ بھئی ایندھی تو بار بار آنا ہے، اے پانی میرے گھر دے بوئے کوئی ننگے، تو آپ وہاں سے پھر جناب خالیاں نکال کے اس پانی کو اپنے گھروں کی طرف بہا کر لے جائیں گے، تو وہ پانی آپ کے ساتھ آپ کے گھروں کے دروازوں تک آ جائے گا۔ ایسے وہ چشمے ہوں گے، اے اللہ ان چشموں کا پانی ہم سب کو ضرور اللہ اکبر کبیرہ۔ تو فرمایا کہ وہ ایسے چشمے ہوں گے کہ جن کو لوگ جو ہیں اللہ کے بندے، اور دو یہاں صفات بیان ہوئی، ایک ابرار اور دوسرا عباد اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے چشمہ ہے یہ والا، اور یہ چشمے سے پانی پئیں گے، ابرار ہیں۔ پہلی بات یہ ہے یہ ابرار ہے، اور دوسری بات یہ عباد اللہ، یہ اللہ کے بندے ہیں، ان کے اندر شرک نہیں ہے، سمجھ گئے نا؟ عبداللہ وہی ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا نہ کرے، عبداللہ اس کو کہتے ہیں۔ عبداللہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتا، عبداللہ صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کے نزدیک اللہ سبحانہ وتعالی وحدہ لا شریک، ہر وہ بندہ عبداللہ ہے کہ جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔
تو وہ ہے عباد اللہ اور ابرار۔ صرف عبداللہ یہی نہیں کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، بلکہ وہ ساتھ اللہ کے احکام پر عمل کر کے نیکی والی زندگی گزارتا ہے۔ یعنی یہ عبداللہ بھی ہے اور یہ ابرار بھی ہے۔ نیکی، تقوی، عبادت، اطاعت، دین، نیکیاں جمع کرنا، گناہوں سے بچنا، ابرار کی صفت ہی یہ ہے۔ ابرار کے معنی میں یہی چیز ہے کہ نیکیاں، بھرپور نیکیاں کرنے والا اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والا۔ اب آپ نے یہ دنیا میں محنت کر لی اور آپ نے اللہ کے لیے یہ کوششیں آپ نے کر لی، تو الحمدللہ پھر آپ کی آخرت بڑی سکون والی ہے، آپ کی آخرت بڑی راحت والی ہے، آپ کے لیے آخرت میں اللہ کی طرف سے بڑی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ان کی کچھ اور خوبیاں اللہ نے بیان فرمائی۔ یوفون بالنذر، یہ اللہ کے بندے اور یہ ابرار ایسے ہیں، یوفون بالنذر، اگر یہ کوئی نظر مان لیں تو اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں۔ ایک بات انہوں نے کر لی کہ ہم نے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنے روزے رکھوں گا، میں اتنے اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا، تو ایک چیز کی نظر مان لیتے ہیں، تو پھر یہ نہیں ہے کہ کام ہو گیا تو اس کے بعد وہ نظر ہی پوری نہ کریں۔ مومن کی شان یہ ہے اور مومن کی یہ پہچان ہے کہ وہ جو کوئی نظر مان لیتا ہے وہ اپنی اس نظر کو پورا کرتا ہے، اور نظر جائز، جو نظر جائز کسی نے مانی ہے اس کو وہ پورا کرنے والا۔ اور اسی طرح مومن اپنے عہد پورے کرنے والا، اپنے وعدے پورے کرنے والا، اپنے جناب دیکھیں سب سے بڑا عہد انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا اور آپ کا عہد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ سب سے بڑا عہد جو ہم نے اللہ کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور یہی عہد ہے کہ ہم اب اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ ہم نے اللہ کو الہ مان لیا، اللہ کو حاکم مان لیا، اللہ کو رب مان لیا، اللہ کو مالک مان لیا، اور اللہ ہی کے حکم کے مطابق زندگی بسر ہوگی۔ آپ نے یہ بھی ایک عہد کر لیا۔ اب اللہ کے بندے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو بھی پورا کرتے ہیں۔ آگے فرمایا وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، یہ ان کی دوسری صفت ہے کہ وَيَخَافُونَ، وہ ڈرتے ہیں، یومن، اس دن سے، کانا ہے، شرہ، اس کی برائی، اس کا شر، مستطیرا، پھیلا ہوا۔ یعنی یہ لوگ ابرار، نیک لوگ، نیکیاں کرنے کے بعد اپنی نیکیوں پر کوئی فخر نہیں، اپنی نیکیوں پر کوئی گھمنڈ نہیں، بلکہ اپنی ان نیکیوں کے باوجود آخرت کے اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جس دن کا شر، جس دن کی اذیت، جس دن کی تکلیف، جس دن کا عذاب بہت پھیلا ہوا ہوگا اور بڑا ہی خوفناک ہوگا۔ یعنی قیامت کے دن کی جو عذاب کی کیفیت ہے بھائیو، ہم لفظوں میں اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ قیامت کے دن کا عذاب آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر کبیرہ، جیسے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ سورج صرف 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا اور انسان اپنے ننگے پاؤں، ننگے بدن اکٹھے کیے جائیں گے۔ ساری انسانیت اللہ کی بارگاہ میں ایک ایسی جگہ پر اکٹھی ہے، ایک ایسی جگہ پر جمع ہے کہ جہاں کوئی سایہ نہیں ہے، جہاں پر کوئی درخت نہیں ہے، جہاں پر کوئی بچنے کی جگہ نہیں ہے، اور سورج اوپر سے آگ برسا رہا ہے، اور یہ ننگے پاؤں کھڑے، ننگے پاؤں ننگے جسم کھڑے ہیں۔ تو ایسی کیفیت کے اندر ذرا سوچئے، ذرا تصور کیجئے کہ وہ شر کتنا پھیلا ہوگا اور وہ اذیت و تکلیف کتنی زیادہ ہوگی اور کتنی اس میں وسعت ہوگی، اس کا اندازہ آج ہم اس دنیا کی زندگی میں نہیں لگا سکتے۔ تو پھر مومن کیا ہے کہ مومن اپنے ان تمام تر نیک اعمال کے باوجود، اپنی تمام تر اچھائیوں کے باوجود، اپنے تمام تر نیک اعمال کے باوجود وہ ڈر رہا ہے، وہ خوف کھا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، بہت بڑا خلفۂ راشدین کی یاد تازہ کر دی، متقی، زاہد، عابد اور نیک اور خیر والا اور بڑا عظیم انسان، بہت بڑا عظیم انسان عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے، جس کی خلافت نے پوری دنیا کے اندر امن قائم کر دیا تھا، یہاں تک کہ جانوروں کو بھی امن حاصل ہو گیا تھا۔ بھیڑیں جو تھیں، بکریاں جو تھیں، ان کو بھی کسی بھیڑیے کا ڈر نہیں تھا، انہیں بھی کسی جنگلی وحشی درندے کا انہیں کوئی ڈر نہیں تھا۔ ایسا امن قائم ہو گیا تھا، اور ایسی برکتیں ان کے دور میں تھیں کہ یہ گندم کا دانہ کھجور کی گٹھلی کے برابر ہوتا تھا۔ ایسی برکتیں تھیں ان کے دور کے اندر۔ وہ عمر بن عبدالعزیز
رحمہ اللہ آخری وقت میں حالت نزا ہے، رو رہے ہیں. کسی نے کہا امیر المومنین آپ رو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ فرمایا کائنات کے بادشاہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ڈر ہے کہ یہ جو حکومت مجھے ملی تھی میں اس کا حساب کیسے دوں، یہ حکومت جو اللہ نے مجھے دی تھی میں اس حکومت کا حساب کیسے اللہ کو دوں گا، مجھے اپنی اس حکومت کی اپنی رعایا کے بارے میں جواب دہی کا ڈر ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کیسے جواب دوں گا. رو رہے ہیں آخری وقت میں. یہ اتنی نیکی، اتنا تقوی، اتنی عبادت، اتنا زہد. اور یہ دیکھیں میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا کے اوپر اس وقت جتنی جو ہے آدھی دنیا کے اوپر مسلمانوں کی حکومت، آدھی دنیا کے اوپر مسلمانوں، اور مسلمان ہر طرف، ہر گھر خوشحال، ہر گھر خوشحال تھا، ہر گھر کے اندر وسعت تھی، مال کی اور پیسوں کی، کپڑوں کی، ہر چیز کی. لیکن خود بڑا سادہ سا لباس پہن کے رکھتے اور بڑی سادہ سی غذا کھاتے. بیٹے نے ایک دفعہ کچھ مانگ لیا، کپڑے مانگ لیے، کہا دیجیے کہ مجھے آپ کو اچھا سوٹ دے دیں. فرمایا جاؤ بیت المال میں چلے جاؤ، بیت المال میں چلے جاؤ، لکھ کر دے دیا، جا کر لے لو وہاں سے. بیت المال میں گئے، بیٹا گیا کہ میرے بابا نے مجھے کہا کہ ایک کپڑا یہاں سے لے لو اپنے سوٹ کے لیے. ان کا ٹھیک ہے بابا نے آپ نے یہ تحریر لکھ کے دی، ہمیں حکم یہ ہے کہ آپ کو یہ جو ہم جوڑا دے رہے ہیں، آپ کو جو ماہانہ وظیفہ ہے اس میں سے اس کے ہم پیسے کاٹ لیں، اس میں سے ہم آپ کے پیسے کاٹ لیں گے. دیکھیے آدھی حکومت کے اوپر حکومت کرنے والا یہ عمر بن عبدالعزیز اپنے بیٹے کو کپڑے دے رہا ہے، لیکن ساتھ شرط کیا رکھ رہا ہے کہ بھی ہم نے آپ کے ماہانہ وظیفے میں سے آپ کے پیسے کاٹ لینے ہیں، ہم نے یہ آپ کو ایسے فری میں یہ کپڑا نہیں ملے گا. یہ تھے اس وقت کے حکمران. اس کو آخری وقت میں ڈر لگا ہوا، رو رہے عمر بن عبدالعزیز کہ میں کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں نہ جانے اپنی اس رعایا کے بارے میں جواب دہی کیسے دے کر کامیاب ہوں گا. انہیں یعنی اپنی نیکیوں کے باوجود، اپنے تقوی کے باوجود آخرت کا ڈر. اور بھائیوں میں یہ صبح بھی جیسے میں نے عرض کیا، ہمارے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے. کیا لے کے بیٹھے ہیں آپ؟ ہمارے ایک دن میں کتنے کتنے گناہ ہم سے ہوتے ہیں، ایک دن میں ہم کتنے کتنے جرم کرتے ہیں، ایک دن میں ہم کتنی کتنی برائیاں کرتے ہیں، اور ہمیں کسی ایک گناہ کے اوپر بھی کوئی ڈر نہیں کہ اس کے اوپر کل ہماری پکڑ ہوگی. آدم علیہ السلام قیامت کے دن ڈر رہے ہوں گے، سمجھ گئے نا؟ اور قیامت کے دن نوح علیہ السلام ڈر رہے ہوں گے، قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام ڈر رہے ہوں گے. یہ انبیاء، اولو العزم انبیاء قیامت کے دن ڈر رہے ہیں اور انہیں قیامت کے دن کا خوف ہے. اور نہیں خوف تو یہ آج کے مسلمانوں کو کوئی خوف نظر نہیں آتا، یقین جانا کوئی ڈر نہیں نظر آتا. اس لیے سستیاں ہیں. آپ کیوں ہم سے سستی ہوتی ہے؟ ہم سے عبادات میں کیوں یہ غفلتیں ہوتی ہیں؟ ہم کیوں اپنی عبادات پہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں؟ دیکھیں نا، ایک مومن جس کو پتا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اللہ کی قسم یقین جانیے اس کا دل کرتا ہے کہ میری راتیں قیام میں گزر جائیں، راتیں تلاوت میں گزر جائیں، راتیں میری اللہ کے ذکر میں گزر جائیں. میرا جتنا وقت میرے رب کے ساتھ اس کی عبادت کے ساتھ جڑ کے گزر سکتا ہے، اتنا وقت میرا اللہ کی عبادت کے ساتھ جڑ کے اس میں گزرے. لیکن نہیں، ہماری حالت ہی بڑی عجیب سی ہے، پلے بھی کھ نہیں، اور جناب عمل بھی ہمارے بیکار ہے، بالکل بیکار عمل لے کر ہم بیٹھے ہیں، اور آخرت کا ہمیں کوئی ڈر بھی نہیں ہے اور ہمیں آخرت کا خوف بھی نہیں. مومن کی شان یہ ہے کہ مومن کی صفت یا بیان کی جا رہی، نیکیاں بھی کر رہا ہے، لیکن نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ اللہ اکبر کہ انہیں کل قیامت کے دن کا اس بات کا ڈر ہے، اس بات کا خوف ہے، وہ دن کے جس دن کا شر پھیلا ہوا ہوگا. اللہ اکبر. ان کی مزید نیکیاں کیا ہیں؟ یطعمون الطعام علی حبہ، اور وہ کھانا کھلائیں گے علی حبہ، اس کی محبت پر، مسکینا یتیما و اسیرا. مسکین کس کو کہتے ہیں؟ مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جس کی آمدن جو ہے اس کے خرچ کے مقابلے میں تھوڑی ہے. آمدن مثال آج کی نسبت دیکھ لیں، جتنا آپ کو پتا آج کے دور کا خرچ ہے، بیچارے کی آمدنی 10,000 روپے ہے، سمجھ گئے نا؟ 10,000 روپے میں پاسبل نہیں کہ ایک بندہ اپنے گھر کا خرچہ چلا سکے. سمجھ گئے نا بھائی؟ کیا ہے، بجلی کا بل اتنا آ جائے گا، اتنا تو بجلی کا بل آ جائے گا. تو یہ مسکین ہے، اس کو 15,000 20,000 25,000 بھی ملے تو ہم جانتے ہیں کہ اس وقت کا خرچہ ایک گھر کا بجٹ کتنا، 3-4 افراد ہوں کتنا بجٹ ہے. تو وہ مسکین ہے کہ جس کی انکم، اس کے جو روز مرہ کے، وہ عیاشی نہیں، ایک روز مرہ کا جو خرچ ہے اس کے لیے بھی وہ پیسے پورے نہ ہو، تو ایسے بندے کو مسکین کہتے ہیں. اور آگے اب یتیم
यतीम किसको कहते हैं? जो नाबालिग, जो नाबालिग यतीम होता है। जब वो बालिग हो जाएगा फिर उसको यतीम नहीं कहेंगे, उस वक्त तक वो यतीम है कि जब तक वो नाबालिग। अच्छा, अब मस्कीन, उसकी जरूरत पूरी नहीं हो रही, यतीम कमजोर है, छोटा है, अब ये अपनी नावो कमा की जरूरत अपनी पूरी नहीं कर सकता। और तीसरा वह असीरा, और वो कैदी। कैदी क्या है? सारी बात, वो कैद में पड़े हैं, और कैद के अंदर जनाब बाज़ औक़ात हुकूमतें जो हैं वो ऐसे करती हैं कि भाई आप अपना बाहर से खाना मंगवा लो, हम तो आपको ये चने देंगे, आपको ये चाय देंगे, आपको ये थोड़ा बहुत खाने को देंगे, ज्यादा दिल करता है बाहर से मंगवा लो आप लोग। समझे ना, ज्यादातर कैदियों में बाद मुल्कों में ऐसे ही होता है। और खासकर जिस दौर में कुरान नाज़िल हुआ, उस दौर के कैदियों के साथ ये बड़ा जुल्म किया जाता था। उनको एक तो कैद करते, खाने को कुछ नहीं देते थे, क्या करते, फिर जंजीरों में जकड़ते और बाहर गलियों में लेकर घूमते और उन कैदियों को तो खाना मांग लो अपने। कहते कि एक दिन में एक बार कैदियों को लेकर जंजीरों में जकड़ के बाहर निकला करते थे और कहते थे अपना खाना मांग लो यहाँ से। तो वो फिर जनाब वो कैदी बेचारे खाना मांगते होते थे और खाना मांग के वही कैदी फिर अपने बैरकों में आके, अपने कैद खानों में आके वो खाना वो खाया करते थे। तो लिहाजा एक मोमिन तो क्या करता है, वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही। अला हुब्बिही क्या है ये भी समझिए आप। अला हुब्बिही यानी इंसान जो है, इसके दो माने इसके किए गए, दो इसकी तफसीरें। एक तफसीर इसकी ये है कि मुझे माल, किसको नहीं मोहब्बत माल से। हर बंदा जो है वो नहीं चाहता मेरा माल इतना खर्च हो। बस कुट कुट के रखो, नप नप के रखो, पैसा जमा करो, तिजोरियों से जमा करो, पुराने थल्ले रखो, दूसरे थल्ले रखो, इन्हें नप नप के रखो, खर्च नहीं करना, खर्च नहीं करना, साबो इन्हों किसी तरह यानी हवा ना लग जाए किसी दिन। तो वो ये मस्कीन है बेचारे, ये हमारे बड़ी मस्कीन है ये मस्कीन। असल बेचारे मस्कीन ये है, यकीन जा रहे असल मस्कीन बेचारे ये है। नोटा उन्होंने आप साहब के बैठे रहे, अपनी आखिरत के लिए जखीरा नहीं कर रहे, दुनिया में जखीरा कर रहे, इतनी सड़बल जाने ने इतनी सड़बल मस्कीन है ना यार। भी आगे जो जरूरत होगी तो वहां पर सारी बात जो सदका यहाँ किया है ये वहां काम आना है। तो इतने जो नप नप के रखे ने बेचारा मस्कीन, आखिरत के हवाले से मस्कीन बेचारा। अल्लाह अकबर। तो खैर अब क्या है, इस माल की मोहब्बत की बावजूद एक उठ के इधर आ जाओ, एक उठ के इधर आ, वो इधर आ, वो इधर। कुछ नहीं सुना आप लोगों ने, हम मुसलसल बातें कर रहे हैं आपको। इसको मेरे पास भेजे, इधर सुने। तो वो क्या करेंगे, ये नेक लोग तो होंगे ना, ये क्या करेंगे, ये इस मोहब्बत के बावजूद समेट समेट के पैसे नहीं रखेंगे कि इससे खाने पका पका के इन जरूरतमंदों को खिलाएंगे। इसकी मोहब्बत, माल की मोहब्बत, दौलत की मोहब्बत के बावजूद ये दौलत अल्लाह की राह में खर्च करेंगे और गरीबों, मस्कीनों, यतीमों के ऊपर माल खर्च करेंगे इसकी मोहब्बत के बावजूद। और एक दूसरा भी इसका माना है, दूसरी तफसीर भी है, वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही, यानी ये जो है खाना खिलाएंगे अल्लाह की मोहब्बत में। ये खाना खिलाएंगे अल्लाह की मोहब्बत में। और यकीन जाने मैं आपको बात करने जा रहा हूँ, बात सुनिएगा। अल्लाह करे मैं सही कह सकूं और अल्लाह करे सही कह दूं तो वो आप समझ सकें। जब इंसान के दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ जाती है और मोहब्बत सच्ची आ जाए, सच्ची मोहब्बत अल्लाह ताला के दिल में आ जाए, तो रब्बे काबा की कसम है, यकीन जाने कि इंसान के दिल में फिर किसी और चीज की मोहब्बत रहती नहीं। उसको ना माल से मोहब्बत इतनी होती है, ना उसको अपने अहलो अयाल से इतनी मोहब्बत होती है, ना उसको अपनी नींद से इतनी मोहब्बत होती है, ना उसको अपने माल से इतनी मोहब्बत होती है, ना उसको दुनिया से मोहब्बत होती है। उसका मतमा नजर सिर्फ एक रहता है, एक ही मतमा नजर, मैं अपने अल्लाह को बस कौन सा अमल पेश करूं मेरा अल्लाह राजी हो जाए, मैं कौन सा अमल करूं मेरा अल्लाह राजी हो जाए, मैं कौन सी नेकी करूं मेरा अल्लाह राजी हो जाए, मैं कौन सा अमल करूं मेरा रब खुश हो जाए। जैसे एक साहबी ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला अपने बंदे के देख मोहब्बत, उसका म्यार देखें, आप सोच देखें, समझ गए ना। साहबी कहता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला अपने बंदे के किस अमल को देख के जो है वो खुश हो जाता है। अल्लाह ताला अपने बंदे के किस अमल को देख के खुश हो जाता है। अल्लाह अकबर। वो गज़वे का मौका था, जिहाद का मौका था। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक बंदा अपने हिफाजती बंद सारे उतार दे और हिफाजती बंद उतार के
دشمنوں کے جھرمٹ میں جا گھسے اور ان دشمنوں پر حملہ کر دے بغیر کوئی دفاعی سامان پہنے ہوئے. اس صحابی نے وہ دفاعی سامان، وہ جو کچھ زرہ وغیرہ تھی، سر کے اوپر خود تھی، وہ سب اس نے پہنا ہوا تھا. اور جب اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، اب اس کا مطمع نظر کیا بن گیا؟ مجھے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ کر مجھ سے خوش ہو جائے. اسی وقت اس صحابی نے اپنی زرہ اتار دی، اپنی خود اتار دی اور تلوار اٹھائی اور جا کر دشمنوں کی صفوں میں گھس گیا. بلکہ ایک روایت میں یوں بھی آتا کہ کھجوریں اس کے ہاتھ میں تھی، کھجوریں اس کے ہاتھ میں تھی تو کھجور کھانے لگا. پھر اس کے ذہن میں بات آئی تو وہ کھجوریں بھی پھینک دی. کیا ہوا؟ کہنے لگا مجھے اتنی دیر بھی یہ برداشت نہیں ہے کہ میں اپنے اللہ کی محبت کو پانے میں اتنی سی کھجوریں کھانے کے لیے میں دیر کر دوں، کہ میں کھجوریں کھانے میں لگ جاؤں اور اللہ کی محبت کو تاخیر ہو جائے. اور ادھر آج ہم پوری کر لیے تے اللہ دی محبت دی خیر اور بعد بھی کسی پاسوں لے لیں گے. یہ ہم ہے کہ آج ہم سمجھ گئے نا، تھوڑا جا اور سو لیے. تہجد گزار بھی کہنا چلو رہن دیے، تہجد چھڈو، تہجد پڑھ لگ ویکھی جائے گی. فجر والے بھی جما کے چلو خیر نہیں بھی پڑھی گی تو اور بھائی بہت فرق آ گیا، بہت فرق آ گیا. ہم وہ نہیں ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیے تھے. وہ ہم نہیں ہیں، ہم وہ نہیں ہیں. ہم بالکل رنگ رنگیلے، بالکل ڈیزائن جو نمونے. ہم کیا ہیں؟ ہم عجیب سا ہمارا دین ہے، عجیب سے ہمارے عمل ہیں، عجیب سے ہماری کرتوتیں ہیں، عجیب سے ہمارے افعال ہیں. جو کچھ چھوٹی موٹی نیکی کر بھی لیں وہ بھی اللہ پر احسان چڑھاتے. بالکل زیرو، بالکل زیرو. اور اگر میں یہ بات کہوں تو غصہ نہ کریں آپ، یقین جانیے اکثریت منافق، اور اکثریت بالکل منافقت کی راہ پر چل رہی ہے. اکثریت، میں سب کی بات میں نہیں کہتا، اللہ سے ڈر آتا ہے. اکثریت منافق نظر آتی ہے. اللہ یا منافقت ہے یا نمود و نمائش ہے یا ریاکاری ہے. دل محبت الہی سے بالکل خالی ہے. جب یہ دل محبت الہی کے ساتھ بھرے ہوں، محبت ہو اس دل کے اندر، اللہ کی قسم محبت الہی عمل پہ ابھارتی ہے. محبت الہی نیکیوں پر ابھارتی ہے. محبت الہی اس چیز پر ابھارتی ہے میری جان قربان، میرا مال قربان، میری نیند قربان، میرا سب کچھ میرا رب کے لیے قربان. جیسے ابراہیم نے دکھایا، محبت اس کو کہتے ہیں. اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا کے بتایا، محبت اس کو کہتے ہیں. اس کو محبت کہتے ہیں. کون سی محبت لیے پھر رہے ہیں ہم؟ یہ کون سی محبت ہے؟ تو یہ محبت، اس محبت میں وہ پیسے لٹا رہے ہیں، وہ کھانے کھلا رہے ہیں، یتیموں کو کھلا رہے ہیں، مسکینوں کو کھلا رہے ہیں، قیدیوں کو کھلا رہے ہیں. ان کے اوپر غلبہ ہے تو کس چیز کا؟ اللہ کی محبت. تو آپ دیکھ لیجئے آگے انہوں نے کہا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. ہم تو صرف تمہیں اس لیے کھلا رہے ہیں، انما نطعمکم، ہم تو صرف تمہیں اس لیے کھلا رہے ہیں لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت پانے کے لیے. ہمیں تو تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے. دیکھیے اگلی کتنی پیاری بات، لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. ہم تو تم سے اتنا بھی نہیں چاہتے کہ میری اس نیکی کے جواب میں تم مجھے شکریہ کا تسبیح کہہ دو. مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے کہ آپ میرے اس نیک عمل کے اوپر آپ کہیں کہ جناب آپ کا شکریہ، میں آپ کا ممنون ہوں سر، میں آپ کی جناب محبتوں کی بڑی قدر کرتا ہوں جی، آپ کا بڑا احسان ہے میرے اوپر. نہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ، میرا اجر میرے اللہ کے ذمہ، ہمارا اجر ہمارے اللہ کے ذمہ. تو ہم آپ کو کھلا رہے ہیں صرف اور صرف لوجہ اللہ. ہمیں اللہ کی رضا چاہیے، ہمیں اللہ کی محبت چاہیے، ہمیں اللہ کی قربت چاہیے. ہمیں تم سے شکریہ کا لفظ بھی ہم نہیں چاہتے کہ تم اپنی زبانوں سے ہمارے لیے کہو، اور یہ بھی نہیں ہم چاہتے اس کے بدلے میں اب آپ ہمارے کو کام کریں، اس کے بدلے میں آپ ہماری کو ضروریات پوری کریں. بھائیو یہ وہ تھے، سمجھ گئے، یہ وہ تھے. آج ہمیں کسی تو کوئی احسان کر دیتا تو توبہ توبہ توبہ، او یاد کر اس ویلے میں تیتے احسان کیتا سی. اج تو تے اگوں شکریہ دا ایک لفظ بھی نہیں سے بولیا مینوں. میں تے تیرے اوتے انے احسان کیتے اور بڑے رگڑ کے بولتے ہیں، رگڑ کے تاکہ میرے احسان دا چنگا بھار پڑے دے اوتے. تو احسان کا بھار ڈال کے وہ فلانے ٹائم نہیں تیرے تو فلانا اچھائی کیتی تیرے نال. اور یہ نیکیاں جتانے والے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. قیامت کے دن اللہ ان کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا. اور یہ جتانے والے، احسان جتلانے والے، قیامت کے دن ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا.
سمجھ گئے نا؟ تو خیر، تو یہ، اور یہاں ایک اور بات بھی بڑی بڑی پیاری بات، محدثین مفسرین اللہ تعالیٰ سبحان اللہ کمال، ان کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا، اور ہم تو ان کے علم سے استفادہ کر رہے ہیں، ہمیں تو کچھ بھی نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم کسی پر کوئی احسان کرو تو اس کو یہ بھی نہ کہا کرو کیا میرے لیے دعا کرنا، یہ بھی نہ کہا کرو کیا میرے لیے دعا کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اپنے اس احسان کے بدلے میں اس سے کچھ مانگ رہے ہیں، آپ اپنے اس احسان کے بدلے میں اس سے کچھ مانگ رہے ہیں، یہ مت کہو اس سے۔ جب تم نے یہ نیکی اللہ کے لیے کر دی ہے تو اب اس کے اجر کی امید اللہ سے رکھو۔ اب ان سے مت کہو کہ میں نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا ہے تو اس احسان کے بدلے میں تم میرے لیے دعا کرنا، یہ بھی مت کہو۔ عام حالات میں اب کہہ سکتے ہو کسی کو بھی کہ بھی ہمارے لیے دعا کریں، لیکن کسی کے ساتھ احسان کرتے ہوئے، کسی کو جناب اس کے اوپر کوئی مہربانی کرتے ہوئے اس کے بدلے میں اس سے یہ مت مانگو، اس کو یہ مت کہو کہ جناب میری یہ میں نے آپ سے اچھائی کی ہے تو بس یہ کرتے لو۔ کسی کو جناب کو زکوٰۃ دیں گے، خیرات دیں گے، صدقہ دیں گے، کوئی احسان، یار بس میرے لیے دعا کریں یار، میرے لیے دعا کریں یار، یہ مت کہو۔ اس کا معاملہ اس کو اللہ کے اوپر چھوڑ دو، آگے پیچھے کبھی کہہ لو میرے لیے دعا کریں آپ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پورا ٹائم کتنی آیتیں ہو گئی؟ آخری آیت، چلو ٹائم پورا۔ اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا۔ ان بات وہی آگی جو پچھلی آیت میں ہم نے پڑھ لی۔ کیا یہاں پر کہ اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا، ہمیں اپنے رب سے ڈر آتا ہے، خوف آتا ہے۔ اچھا، کس دن سے؟ یومًا عبوسًا قمطریرا، وہ دن جو چہروں کو بگاڑ دے گا اور اس کی سختی جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگی۔ اس دن کی سختی جو ہے یعنی وہ بہت سخت دن ہوگا۔ تو ہمیں ڈر ہے اپنے رب سے کہ ہمارا رب اس دن ہمیں، کہ جس دن وہ یعنی اتنا خوفناک دن ہوگا اور اتنا سخت دن ہوگا کہ اس دن کی سختی کی وجہ سے لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے، لوگوں کے منہ کے اوپر جو ہے پیشانیوں کے اوپر تیوریاں چڑھی ہوں گی جیسے پریشانی کے عالم میں ہوتی ہیں، اور چہرے بگڑے ہوئے اور دن انتہائی سخت ہے۔ تو اس دن میں ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں کہ اس دن اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے تو کیسے کھڑے ہوں گے، کیسے کس حالت میں کھڑے ہوں گے، کیا ہماری کیفیت ہوگی، ہماری نیکیاں نہ جانے کیسی قبول ہوئیں کہ نہیں ہوئیں۔ جیسے اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نا، عروہ بن زبیر کے بارے میں کہ آخری وقت میں ان سے بھی جب کہا گیا تو کہتے مجھے کیا پتا، آخری وقت میں کہتے مجھے نہیں پتا کہ میری نمازیں، میرے روزے، میرے حج، میرے زکوٰۃ، میرے جہاد قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ اللہ سے امید تو ہے لیکن ہم دعویٰ نہیں کر سکتے۔ اپنی ان نیکیوں کو کرنے کے بعد بھی ہمیں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، ہمارے دلوں میں یہ خوف ہونا چاہیے کہ نہ جانے ہم نے وہ حق اللہ کی عبادت کا ادا کیا یا نہیں کیا۔ تو اللہ کے جو بندے ہیں، یہ نیک بندوں کی نشانی ہے کہ اپنے تمام تر نیک اعمال کے باوجود انہیں یہ خوف ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے تو پتہ نہیں کس منہ سے کھڑے ہوں گے، حساب کیسے دیں گے، کیسے ہماری نیکیاں تو پہلے بڑی کمزور ہیں۔ تو یہ ایک مومن بندہ اپنی دنیا کے اندر کیے جانے والے تمام تر نیک اعمال کرنے کے باوجود ایک اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے۔ اور آخری بات اس ضمن میں، اس کا فائدہ ہے، اس خوف کا فائدہ ہے۔ اگر انسان اس چیز سے بے خوف ہو جائے تو انسان پھر اعمال کے اندر کمزور ہو جاتا ہے، یہ کمزور ہو جاتا ہے۔ کیوں کمزور ہے انسان؟ آج کا انسان بھائی کیوں کمزور ہے؟ آج کا انسان نیکیوں میں کیوں کمزور ہے، نیکیوں میں کیوں پیچھے ہے؟ اس کی وجہ، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہی ہے اسے آخرت کا ڈر نہیں، اسے آخرت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا اس کو کوئی ڈر نہیں ہے۔ اسی لیے اتنے بڑے بڑے جرم، اتنے بڑے بڑے گناہ کہ انسان جو ہے ان گناہوں کو دیکھ کے انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے، یا یہ انسان ہے یا یہ خود درندے ہیں۔ اور جب انسان کو آخرت کا ڈر ہوتا ہے تو پھر اس ڈر کی وجہ سے انسان گناہوں سے بچتا ہے اور نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا سبق سورۃ الدہر کی آیتیں 10 آیتیں ہو گئیں اور پچھلی سورۃ القیامہ ہم نے کل مکمل کر لی۔ اب آپ کی میری ملاقات آئندہ پیر کو ہوگی انشاءاللہ۔
اور مجھے امید ہے کہ لائق بچے سبق یاد کر کے آئیں گے، اور مجھے امید ہے کہ نالائق بچے سبق یاد کر کے نہیں آئیں گے۔ تو باقی اللہ کے سپرد ہے، دعا میں سب کے لیے کرتا ہوں کہ اللہ کرے سارے یاد کر کے آئیں۔ تو جو یاد کر کے آئے گا انشاءاللہ میں اس کے لیے خصوصی دعا کروں گا، اور جو یاد کر کے نہیں آئے گا اس کو بھی اس کے لیے ہدایت کی دعا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔